السلام علیکم دوستو، میں آپ لوگ کے ساتھ اکثر بہت ہی ہارر واقعات شیئر کرتی ہوں، اور اس وقت جو واقعہ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ بہت ہی زیادہ دلچسپ اور بہت ہی زیادہ خطرناک بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ یہ سٹوری جو اس وقت میں شیئر کرنے جا رہی ہوں انڈیا سے ہے، اور یہ ایک لڑکی بھی نہیں ہے لیکن ابھی عورت بھی نہیں ہے، بس صحیح ہے ایج میں 30+ ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ میری فیملی جس فلیٹ میں رہتی ہے اس کے بالکل سامنے جو بلڈنگ ہے وہ خالی ہے، اور اس میں 20 سے 25 فلیٹس ہے، یعنی بہت بڑا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ اس بلڈنگ کے بارے میں یہاں جب ہم آئے تو بہت ساری باتیں مشہور ہے۔ ویسے میں جگہ کا نام نہیں لینا چاہوں گی کیونکہ اس نے خود بھی نہیں لیا ہے۔ ہاں، تھوڑا بہت مجھے اندازہ ہوا اس کی باتوں سے کہ کون سی جگہ کی بات کر رہے، لیکن اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر نام نہ لیا جائے تو اچھا ہوگا، کیونکہ اب بھی وہاں لوگ رہتے ہیں، ہم رہتے ہیں اس طرح۔ تو وہ کہتی ہے کہ اس طرح ہوا کہ وہ کہتی ہے کہ ہر رات کو ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے گھر میں کسی نہ کسی کے دروازے پہ، کمرے کے دروازے پہ نوک ہوتی تھی۔ تو صبح پھر سب ڈسکس کرتے تھے کہ جب میں نے دروازہ کھولا تو کوئی نہیں تھا، ہر کسی کی یہی بات ہوتی تھی۔ تو اچھا، میں سب پہ ہنسی تھی کیونکہ ابھی میرے کمرے پہ ایسی کوئی نوک 1-2 مہینے میں نہیں آئی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ میں کافی لطف اٹھاتی تھی ان سب کی، ان کہانیوں سے، کہ ہر کوئی صبح کوئی نہ کوئی کہانی سنا دیتا تھا، اور میں ساری رات گھر میں گھومتی پھرتی تھی، اور جو ہے سب کے کمروں کا محاصرہ کرتی تھی، اور سب کو مذاق مذاق میں ڈراتی رہتی تھی۔ کبھی کسی کے کمرے پہ نوک کر کے ہارر آوازیں نکالتی، کبھی کسی کے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ میرا بھائی نکل آیا نا کمرے سے، اب یہ رات کی، ویسے میں سو رہی تھی تو رات کے 2 بج رہے تھے، تو ابھی میں اپنا بک پڑھ رہی تھی تو اچانک مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ ان کو اب 2 بجے کے ٹائم ڈرایا جائے۔ میں اٹھی اور آ کے باہر پہلے تو اپنے بھائی کے کمرے پہ نوک کیا، پھر اسی طرح نمبر بائی نمبر سب کے دروازوں پہ نوک کرتی رہی۔ اب اچانک مجھے پیچھے سے ایک آہٹ سنائی، میں نے دیکھا تو میرا بھائی نکلنے والا تھا، کیونکہ وہ جاگ رہا تھا شاید۔ تو میں ڈر گئی اور میں جلدی وہاں چھپ گئی تاکہ وہ مجھے نہ دیکھ سکے۔ تو میں وہاں سیڑھی آتی تو میں اس میں چھپ گئی۔ اب میں اپنے بھائی کو دیکھ رہی ہوں نا، میرا بھائی جو ہے نا وہ باہر آ کے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، اور باہر آنے کے بعد وہ جو ادھر ادھر دیکھ رہا ہے تو سیدھے میرے امی کے کمرے میں گیا۔ اب میں ویٹ کر رہی ہوں کہ یہ باہر نکلے باہر نکلے باہر نکلے، اتنے میں آدھا گھنٹہ گزرا، اور میں ٹائم کو بھی دیکھ رہی تھی کہ مجھے سونا بھی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے رات تو ختم ہو رہی تھی، 2 بجے میں نے نکلی تھی، اب 2:30 بجے ہو رہے تھے، میں جانے والی تھی۔ تو میں نے سوچا چلو بھائی کو ایک بار پھر ڈراؤں دیکھوں، اور مطلب چونکہ وہ ڈر گیا ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ ساری رات گھر میں دیکھتا رہے کہ کس نے نوک کی ہے، کیا تھا، کون سی چیز تھی، تو پہلے میں اس کو بتاؤں کہ یہ میں تھی۔ تو میں جیسی امی کا دروازہ میں نے کھولا، میں نے دیکھا کہ وہاں صرف میری امی سو رہی۔ اب میں اپنے گھر کا میپ بتاؤں کہ ہمارے گھر میں گیلری میں ہر کمرے سے کھڑکیاں نکلی ہے، لیکن ان کھڑکیوں پہ جال لگا ہوا ہے جس میں کوئی نہ اندر آ سکتا ہے نہ باہر۔ اور میری امی کے کمرے کا بھی یہی میپ تھا کہ اس کے کمرے میں نہ کوئی دوسرا دروازہ تھا، صرف ایک واش روم اور باہر کی طرف پھر کھڑکی جس پہ پیچھے سے جال لگا ہوا تھا۔ اور بہت مطلب وہ چونکہ نیا گھر تھا تو کافی جو ہے نیا فلیٹ تھا، تو اس طرح ہوا تھا کہ کافی اس کو مضبوطی سے اس کو مطلب وہاں لگایا گیا تھا، وہ گریل جو تھی، اس گریل میں ہم صرف ہاتھ باہر نکال سکتے، جال نما گریل تھی، باقی ہم اس میں نہیں نکل پا رہے، نہیں نکل مطلب ایک بندے کے لیے تو کیا ایک بلی بھی اس میں نہیں گھس سکتی تھی۔ تو میں نے دیکھا، میں نے امی کی طرف دیکھا، پھر میں نے واش روم کو دیکھا جو کہ خالی تھا۔ اب میں حیران ہوں، میں نے دیکھا تو جو گیلری میں جو دروازہ جو کھڑکی کھلی تھی اس میں نے دیکھا کہ میرا بھائی وہاں کھڑا ہے۔ میں تھوڑا عجیب ہو گئی کہ یہ یہاں کیسے پہنچا۔ تو میں اس وقت کہتے ہیں نا کہ آپ کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی ساری حصے بند کر دیتا ہے، کیونکہ آپ کو اس وقت اگر پتہ چلتا ہے تو میں بھی کہ
کسی کی موت ہو سکتی ہے ڈر کی وجہ سے۔ تو میں اب دیکھ رہی ہوں کہ یہ وہاں کیسے پہنچا، یہ تو کمرے کے اندر آیا تھا اور میں نے تو کمرے کے دروازے پہ اپنی آنکھیں مرکوز کی تھی، یہ کیسے کس طرف سے یہ نکلا ہے۔ تو میں نے اس گرل کو تھوڑا ہاتھ سے یوں اس طرح دھکا دیا کہ یہ گرل کھلتا تو نہیں ہے، لیکن نہیں۔ پھر میں نے اپنے بھائی کو آواز دی کہ بھائی آپ وہاں کیسے پہنچے؟ ارے واہ، اچھا میں نے تو تمہیں ڈرا دیا ہے، تم ڈر گئے ہو، لیکن یہ تو میں ہوں۔ ہاں، آج تم لوگوں کو کسی جن بھوت نے نہیں ڈرایا، بلکہ تم لوگوں کو میں نے ڈرایا ہے۔ میں نے جیسے ہی یہ الفاظ کہے، اس نے میری طرف دیکھا اور میں نہیں بتا سکتی کہ وہ کیا تھا۔ جس نے میری طرف دیکھا وہ کوئی اور نہیں، وہی جن بت جس کے بارے میں میرے گھر والے ذکر کرتے رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے ایسی روشنی جا رہی تھی اور اس کی جو ناک تھی وہ جیسے برڈس کی جو چونچیں ہوتی ہے، جیسے کوے کی، جیسے الو کی، اس طرح ایک چونچ تھی اس کے آگے۔ اور بس میں نے وہاں ایک چیخ ماری، اس کے بعد مجھے پتہ نہیں چلا، لیکن جب میری آنکھیں کھلی بہت تھوڑی دیر کے لیے میں بے ہوش ہوئی تھی، 3 یا 4 منٹ کے لیے۔ پھر میرے اوپر جو ہے میرے امی اور میرے گھر والوں نے پانی چھڑکا، تو میں اٹھی اور میں نے اپنے اس بھائی کو دیکھنا چاہا، سب حیران تھے۔ میں نے کہا کہ یاسین کہاں ہے؟ تو یاسین نے کہا کیا ہوا؟ تو میں نے کہا کیا تم کمرے سے باہر نکلے تھے؟ اس نے کہا نہیں، تم ڈر گئی ہو۔ اسے ڈائریکٹ پتہ تھا، اس نے سب کو شاید میری بے ہوشی کے دوران کہا تھا کہ یہ ڈر گئی ہے۔ پھر میں نے سب کو یہ واقعہ بتایا اور سب نے مجھے کافی جو ہے ڈانٹا، اور اس رات میں اپنی امی کے ساتھ سو گئی۔ اور اس کے بعد میری امی تو اتنی خوف زدہ ہوئی، کیونکہ میں دن کے ٹائم بھی واش روم نہیں جا پاتی تھی، کچن نہیں جا پاتی تھی، کسی کمرے میں نہیں جا سکتی تھی، کسی نہ کسی کو ساتھ لے کے جاتی تھی، جس کی وجہ سے امی نے میرے ابو سے کہا کہ یہ جو فلیٹ ہے ہم یہاں اور نہیں رہیں گے۔ تو ہم اب بھی وہاں رہتے، لیکن اس فلیٹ میں نہیں، اس کے ارد گرد ایک اور بلڈنگ ہے جس میں فلیٹس ہیں، ہم وہاں رہتے ہیں۔ اور اب بھی لوگ اسی فلیٹ کو جس میں ہم پہلے رہ رہے تھے، جس میں میرے ساتھ یہ واقعات پیش آئے تھے، اس کو ہانٹیڈ بتایا جاتا ہے۔ تو وہ بالکل، ہاں اب بھی ایسی چیزیں ہوتی ہے ہماری دوسرے والے فلیٹ میں بھی، کیونکہ وہ بلڈنگ ہمارے بالکل سامنے ہے اور وہاں ہمیں اکثر کوئی نہ کوئی، اب وہ تقریباً خالی پڑا ہے، یعنی بہت کم لوگ وہاں رہتے، کیونکہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ تو اگر فرض کریں ہم لوگوں کی وہم یہ ہے کہ کوئی تھا یا کوئی ہے یا اس طرح، تو پھر سب کی وہم ہے، یعنی سب لوگوں نے اس جگہ کو چھوڑا ہے، تو کیا سب کی وہم ہو سکتی ہے؟ نہیں نا۔ تو بس یہ انڈیا سے یہ سٹوری تھی، میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ اور ویسے تو اس نے نام نہیں بتایا، لیکن مجھے اشاروں سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ کس جگہ کے بارے میں بتا رہی ہے، جس کے بارے میں بہت سارے اور بھی سٹوریز لوگ کرتے ہیں کہ وہ بلڈنگ کافی ہانٹڈ ہے۔ جیسے کہ ایک بہت مشہور چینل SR پہ، جس پر اکثر یہ مرڈر کیسز وغیرہ جو مسٹیریس چیزیں ہیں وہ ڈسکس کی جاتی ہے، اس میں بھی اس بلڈنگ کے اباؤٹ اٹ ایک سٹوری ہارر SR پہ نے بتائی ہے۔ اوکے دوستو، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔